السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، جو ناظرین قرآنی آیات کی تبلیغ سنتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل تبلیغ قرآن پاک کی تبلیغ کے موضوع پر ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک دو آیات تفصیل سے وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، جو آدمی ایک آیت کو سمجھتا ہے، اس کی تعلیم حاصل کرتا ہے، مفہوم حاصل کرتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک اس کو 100 نوافل پڑھنے سے بھی زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ پورا بیان اس موضوع پر فرعون نے کتنے بچوں کو قتل کیا، یہ موضوع ہے۔ یہ ہماری آیت جو ہے سورۃ بقرہ کی، جو آج ہم نے بیان کرنی ہے، اور اس موضوع پر باقی آیات کو بھی شامل کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو ایک باب ایک موضوع سیکھتا ہے قرآن پاک سے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین کرام، جتنی آیات سنو گے 100 نوافل کا ثواب حاصل کرو گے، پورا موضوع سنو گے، پوری ویڈیو دیکھو گے تو 1000 نوافل سے بھی زیادہ اجر پاؤ گے۔ تو مہربانی فرما کر سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں۔ جتنے لوگ آپ کے شیئر کیے ہوئے لنک سے یہ ویڈیو دیکھیں گے، آپ کو سب کا ثواب ملے گا، اور اس کو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں فرعون کے ظلم و ستم کا بیان فرمایا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 49 میں ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ وقت بھی یاد کرو اے بنی اسرائیلیو، اے اولاد یعقوب، وہ وقت یاد کرو جب تم کو فرعون بہت دردناک سزائیں دیتا تھا، بڑی تکلیفیں پہنچاتا تھا، اور ہم نے تم کو نجات دی تھی، ہم نے تم کو بچایا تھا فرعون سے، اور فرعون کو اور فرعونیوں کو سب کو غرق کیا تھا۔ اس کا ظلم و ستم اتنا بڑا تھا، یذبحون، فرمایا یذبحون، وہ ذبح کرتا تھا، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور بچا کر زندہ رکھتا تھا تمہاری عورتوں کو، بیٹیوں کو۔ اتنا بڑا ظلم کرتا تھا، بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، اور عورتوں کو، بچیوں کو اپنے استعمال کے لیے، غلامی کے لیے، کام کے لیے رکھتا تھا۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی پروردگار عالم کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اے بنی اسرائیل تم کو بچا لیا۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وہ وقت بھی یاد کرو جب تمہارے لیے دریا کو پھاڑ کر رستے بنا دیے تھے، وہ خشک رستے تھے، تم گزر گئے۔ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور تم کو بچا لیا۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو اور فرعون کو اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے اپنے دشمن کو غرق ہوتا، اپنے دشمنوں کو ہلاک ہوتا دیکھ رہے تھے۔ اتنے بڑے احسانات کیے بنی اسرائیلیوں پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اے بنی اسرائیلیوں، وہ وقت کو یاد کرو۔ اسی موضوع پر آگے سورۃ اعراف میں 141 نمبر آیت میں یہی موضوع، وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم کو بچایا، نجات دی آل فرعون سے، فرعونیوں سے۔ یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت دردناک سزائیں دیتے تھے۔ یقتلون ابناکم، قتل کر دیتے تھے تمہارے بیٹوں کو۔ ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو وہ بچا لیتے تھے کام کے لیے، استعمال کے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی تمہارے لیے ایک بلا، آزمائش، سخت امتحان تھا تمہارے رب عظیم کی طرف سے۔ یہ موضوع ناظرین کرام سورۃ ابراہیم میں آیت نمبر 6 میں ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کے احسانات یاد کرو جو تم پر اللہ نے کیے ہیں۔ اذ انجاکم من آل فرعون، فرعون سے تم کو نجات دی۔ یسومونکم سوء العذاب، جو بہت طرح طرح کے عذاب اور سزائیں تم کو دیتا تھا۔ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا تھا اپنے لیے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل پر، عظیم رب کی طرف سے آزمائش تھی۔ ناظرین کرام، سورۃ قصص میں بھی یہ موضوع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قصص آیت نمبر 4 میں فرمایا، ان فرعون علا فی الارض، فرعون بڑا سرکش تھا، فرعون بہت زیادہ سرکش تھا زمین میں۔ وجعل اہلہا شیعا، اس نے لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، ایک گروہ کو کمزور کر دیا تھا اس نے بنی اسرائیلیوں کو، یعنی یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا۔ ویستحیی نساءکم، عورتوں کو اپنے لیے رکھتا تھا، بچا کر زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، اور بہت بڑا وہ فاسد تھا، فساد کرنے والا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ، اور ہم ارادہ کرتے تھے کہ ہم احسان کرے غریب لوگوں پر، ان کمزور لوگوں اور کمزور طبقے پر۔ الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں بہت ہی ناتواں اور کمزور تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ان کمزور لوگوں کو ان میں پیشوا بنا دیں اور ہم ان کو وارث بنا دیں سلطنت کا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں پر یہ احسان فرمایا کہ اتنے بڑے ظلم و ستم سے ان کو بچایا۔ تو ناظرین کرام، تفسیر تبیان القرآن میں ہے کہ فرعون اتنا ظلم کیوں کرتا تھا اور ان کی اولاد کو، بیٹوں کو کیوں ذبح کرتا تھا۔ فرعون اس لیے ذبح کرتا تھا، ناظرین کرام، تفسیر جامع البیان میں سے نقل کرتے ہیں تبیان القرآن میں علامہ غلام رسول سعیدی صاحب فرماتے ہیں کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس، مسجد اقصی کی طرف سے ایک آگ نمودار ہوئی اور مصر کے مکانوں کو لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور قبطیوں کو جلا ڈالا اس آگ نے، اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا، کچھ نہیں کہا۔ بنی اسرائیل اس آگ سے نہیں جلے۔ اس نے جادوگروں اور کاہنوں کو بلایا، اس خواب کی تعبیر معلوم کی، تو انہوں نے بتایا کہ جس شہر سے بنو اسرائیل آئے ہیں، یعنی بیت المقدس سے، وہاں ایک شخص پیدا ہوگا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ مارے جائیں گے۔ ایک انسان اللہ پیدا کرے گا جس کے ہاتھ سے مصر کے لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔
تب فرعون نے حکم دیا کہ بنو اسرائیل جتنے بھی ہے اولاد یعقوب بنی اسرائیل، ان کے ہاں جب لڑکا پیدا ہو تو قتل کر دیا جائے۔ تو ناظرین کرام، اس طرح اس نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا اور بنی اسرائیل کی اولاد کو جب کوئی بیٹا پیدا ہوتا تو قتل کر دیتا، اور اس طرح بنی اسرائیل کی اولاد قتل ہوتی رہی۔ تو جب دیکھا کہ یہ بہت کم رہ گئے، بوڑھے جو ہیں وہ فوت ہو گئے، مر گئے، اور اللہ کی قدرت صراط الجنان میں لکھا ہوا ہے کہ بوڑھے جلد مرنے لگے، اور بنی اسرائیل کے بچوں کو وہ خود قتل کرنے لگا، تو اس کی غلامی میں جو ہے وہ کمی آ گئی، اس کے غلاموں میں کمی آ گئی، اس کے نوکروں میں کمی آ گئی۔ تو پھر اس نے ایک آرڈر دیا کہ 1 سال ذبح کرو، قتل کرو۔ وہ ذبح کر دیتے تھے بچہ، وہ مار ڈالتے تھے۔ اس نے پھر حکم دیا فرعون نے کہ 1 سال بچوں کو ذبح کرو، قتل کرو، اور 1 سال زندہ چھوڑ دو۔ تو ناظرین کرام، پھر 1 سال اپنی غلامی کے لیے کہ بوڑھے مر رہے ہیں، بچے ہم مار رہے ہیں، اور یہ ہماری غلام جو ہیں یہ کم ہو رہے ہیں، تو اس طریقے سے پھر فرعون نے اپنے غلاموں کو جو ہے ان کی تعداد بڑھانے کے لیے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو 1 سال جو ہے وہ چھوڑے رکھا، دوسرے سال قتل کرتے تھے، پھر 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ اس طریقے سے ناظرین کرام، حضرت وہب کی روایت میں ہے کہ 70,000 بچوں کو قتل کیا، اور ایک روایت میں ہے، نزہۃ المجالس میں ہے، کہ 1,40,000 بچوں کو قتل کیا۔ ناظرین کرام، فرعون اس کا فرعون کا اصل نام جو ہے ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ قرآن پاک میں جس فرعون کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے وقت جو تھا، فرعون مصر کے ہر بادشاہ کا نام ہوتا تھا، لیکن وہ فرعون جو ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان ہے۔ جامع البیان میں یہ لکھا ہوا ہے، امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے رحمۃ اللہ علیہ، کہ امام ابن اسحاق آپ فرماتے ہیں کہ قرآن میں جس فرعون کا ذکر ہے اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ تو ناظرین کرام، فرعون اتنا بڑا ظالم انسان تھا، فرعون اتنا بڑا جابر انسان تھا۔ تو ناظرین کرام، فرعون نے، حضرت وہب فرماتے ہیں، یہ آپ کے سامنے نزہۃ المجالس ہے، اس میں ہے کہ حضرت وہب فرماتے ہیں کہ اس نے 70,000 بچے قتل کر دیے، اور بعض کہتے ہیں 1,40,000 بچے قتل کیے۔ یہ اتنا بڑا قاتل انسان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے ان کو بچایا، فرعون کے باقی جو ظلم و ستم تھے ان سے بھی بچا لیا بنی اسرائیل کو، اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ جو آگے والی آیت ہے وہ انشاءاللہ اگلے موضوع میں بیان کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔